وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في موضع آخر آپ نیچے بیٹھے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ودہامت مہانمادت ورن تپسی پرستات ینیایا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. محترم قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کے نہایت ہی صدر محترم صاحب، اس عظیم الشان اجلاس عام کی نظامت کر رہے ہمارے محترم مخلص ناظم جلسہ صاحب منہاج العلوم رتنی کے نہایتی اہم ذمہ داران، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور اس جلسے میں آئے ہوئے معزز علماء کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تقریریں آپ جلسے میں بہت زیادہ بھی سنتے ہیں، یا یوٹیوب کا زمانہ ایسا ہے کہ آدمی چاہے تو کسی بھی موضوع کے اوپر کوئی بھی تقریر کسی کی بھی سن سکتا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ تقریر سنی جائے، سوال یہ ہے کہ تقریر سننے کے بعد اس کے اوپر ہمارا کتنا عمل ہوتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اسلام کے اندر پیدا کیا، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ہمیں سب سے زیادہ دنیا کی پوتر کتاب، جس کتاب کے اندر آج تک کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی چینجنگ آئے گی، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور وہ نبی ہمیں اور آپ کو ملا، اور ایسا نبی جس نبی کی کسی بھی اینگل سے اس نبی کی زندگی کو دیکھا جائے، کسی بھی اینگل سے، تو اس نبی کی سیرت، اس نبی کی زندگی ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہے، ہر اعتبار سے کمپلیٹ اور مکمل ہے، ہر اعتبار سے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی اہمیت اور فضیلت والی نبی کو ماننے کے بعد، اس نبی کی امت ہونے کے بعد، مسلمانوں کی حالات کے اوپر کبھی جائزہ لیا جائے تو لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے۔ کھانے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، کس ہاتھ سے پینا چاہیے، اس ہاتھ سے، کس ہاتھ سے، کسی سے پی لیا پی لیا۔ شادیوں میں دیکھیے، بات کرنے میں دیکھیے، ہر جگہ مسلمانوں کی تو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ مسلمان چلے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بات کرے تو لگے مسلمان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس نبی کی سیرت کو پڑھنی چاہیے، صرف تقریر سن کر کے جانا نہیں چاہیے، بلکہ تقریر سننے کے بعد غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، ایک منتر بھی رکھا ہے، اور اس کے بعد اور دیگر آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور منتر بھی پڑھے جائیں گے، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی نبی کے بارے میں فرمایا، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا ہے، ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے، ایک ایسا رشی منی تمہارے درمیان میں آیا ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر کے وہ نبی پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ جاکم رسول من انفسکم عزیز، جو نبی تم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس نبی کو تکلیف ہوتی ہے جب تم تکلیف میں ہوا کرتے ہو، اس نبی کو پریشانیاں ہوا کرتی ہے جب تم پریشان ہوا کرتے ہو۔ ایسا رسول، ایسا پیغمبر اور ایسا رشی منی ہم نے تم کو دیا ہے، جس رسول کے دل میں تمہارے لیے اتنی زیادہ محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے۔ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ بھائی سکون کی زندگی میں رہے، وہ اس حال میں اور اس پریشان میں رہا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ رؤوف الرحیم، نہایت ہی مہربان، نہایت ہی مسلمانوں کے اوپر رحم کرنے والے، انسانیت کے لیے نہایت رحم کرنے والے، نہایت دیالو جناب محمد الرسول اللہ۔ قرآن کی آیت ہے، نبی اکرم کی یہ صفت ہے حسنہ، اور نبی اکرم کی یہ صفت ذرا دیکھو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ بڑے پریشان، اتنے پریشان جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، نبی اکرم کو جب نبی بنایا گیا، محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنایا گیا، اور نبی اکرم سے کہا گیا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتائیے، لوگوں کو عذاب علیم کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، نبی اکرم گئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ اس زمانے میں یہ مائک کا سسٹم نہیں تھا، یہ باکس کا سسٹم نہیں تھا،
یہ تمام چیزوں کا سسٹم نہیں تھا اس زمانے کے اندر. اگر اپنی بات کسی کے سامنے رکھنی ہوتی تھی یا لوگوں میں اعلان کیا جاتا تھا تو وہ اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے. نبی اکرم بھی پہاڑ کے اوپر چڑھے, صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے, اور چڑھنے کے بعد امام کائنات نے ایک ایک قبیلہ کا نام لے لے کر کے بلایا, ایک ایک قبیلہ والوں کو نام لے لے کر کے بلایا, سب کو بلایا. فکر تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا, جنت کو بھی دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی, اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی بلایا, آپ کو بھی حکم دیا گیا. یہی چیز شریمد بھاگوت مہان پران کے اندر یہ منتر بھی موجود ہے. ہندو بھائیوں, اگر آپ آئے ہو اس جلسے کے اندر, اس سماروہ کے اندر, اگر آپ نے تشریف لایا ہے تو آپ بھی سنو, کیونکہ یہ نبی صرف ہمارا نبی نہیں ہے بلکہ یہ نبی تمہارا بھی نبی ہے. اس نبی نے تمام لوگوں کو بلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات آپ نے کہی اور یہ فرمایا, لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحو, اپنی زبان سے تم کہو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ نبی کو یہ معلوم تھا کہ جو شرک کر کے مرے گا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا, وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا ہے. قرآن کی آیت موجود ہے, انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کی حالت میں مرا اور اس نے اگر توبہ نہیں کیا, اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو داخل النار, وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. نبی اکرم نے فرمایا, لوگوں توحید کو اپنا لو, اللہ کو اللہ مان لو, اللہ کے سامنے سجدہ کرو, اللہ سے اپنی حاجتیں رکھو, اللہ سے مدد مانگو, اللہ ہی کو پکارا کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, اگر تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. نبی اکرم نے ایک ایک قبیلہ والوں کو بلایا اور آخر میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی, پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, اے میری بیٹی فاطمہ سلونی من مالی, اے میری بیٹی فاطمہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے میری بیٹی کل قیامت کے دن تمہارا باپ محمد ابن عبداللہ بحیثیت الرسول محمد الرسول اللہ, اگر تم نے دنیا کے اندر اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائی, اگر تم نے دنیا کے اوپر عمل نہیں کیا, عبادت نہیں کی, تو کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ تمہیں بھی کام آنے والے نہیں ہے. یعنی نبی اکرم کو اپنی بیٹی کی بھی فکر ہے, نبی اکرم کو اپنے خاندان کی بھی فکر ہے, نبی اکرم کو پوری جہان کے فکر ہے. کہیں قرآن کی آیت کے اندر یہ آیتیں بھی موجود ہے, یا ایوہ النبی انا ارسلناک, فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان, پوری جگت, پوری کائنات, پورا کا پورا ورلڈ کے لیے ہم نے آپ کو رسول پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. وہ نبی آئے, اس نبی کو فکر تھی, اور کتنی فکر تھی. اس نبی کا تذکرہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ آتا وشنو, وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہوگا, جن کا نام احمد ہوگا, جن کا نام مہا پروش ہوگا, جس کا نام اندھکارم ناشم ہوگا, اندھیروں کو دور کرنے والا ہوگا, جو سومتی پراتر واپیم, جو سومتی کے پیٹ کے اندر سے جنم لیں گے, وہ نبی شمبل گرام کے اندر آئیں گے. شمبل گرام مکہ کے اندر آئیں گے, اور مکہ کے اندر آنے کے بعد وہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت کی طرف دعوت دیں گے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے, لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے, اور ایک ایک کر کے لوگوں کو بلائیں گے. نبی اکرم کو فکر تھی, اس قوم کو اگر ہم نے نہیں سمجھایا, اس قوم کے لیے میں نے محنت نہ کی, اتنی محنت کی محمد الرسول اللہ نے, اتنی محنت کی کہ لوگوں نے آپ کو کبھی دیوانہ کہنا شروع کر دیا, کبھی پاگل کہنا شروع کر دیا, کبھی مجنوں کہنا شروع کر دیا. ارے یہ تو پاگل ہے,
یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، کیسی کیسی باتیں کہتا ہے، 360 مورتیوں کی عبادت کر کے بھلا ایک عبادت، ایک اللہ کی، ایک بھگوان کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہا ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے۔ اس طریقے سے نبی اکرم کے اوپر الزام لگے، نبی اکرم نے کچھ نہیں سنا، کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، اور نبی اکرم نے اپنے اخلاق سے ایسا وار کیا کہ جو آپ کا دشمن تھا وہ بھی اسلام لے آیا۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ کمی جس چیز کی ہے وہ ہے اخلاقی حسنہ، سب سے زیادہ کمی۔ آج دیکھیے، بیوی اگر پریشان ہے اپنے شوہر سے تو شوہر کی بد اخلاقی کی وجہ سے، ہاں، شوہر آیا کہیں سے کوئی پریشانی لے کر کے، اب بیوی کے اوپر جھاڑنا شروع کر دیا اور بیوی کو مارنا اور گالی دینا شروع کر دیا۔ بیٹا تھوڑا سا پڑھ کیا نہیں لیا، اپنے باپ سے منہ لگانے لگا اور اپنے باپ ہی کو گالی دینے لگا۔ چپ، تو کیا جانے گا، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حالات دیکھو میرے بھائیوں، حالات دیکھو، ہمارے اندر ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر مسلمانی نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق دیکھو، نبی اکرم کی زندگی دیکھو، ایک ایک پہلو اٹھا اٹھا کر کے دیکھا کرو۔ آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہے، ابھی دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے لوگوں نے کیچڑ اٹھالا ہے اور بہت سے لوگوں نے طرح طرح کی بات کی ہے۔ نبی یہ تھے، نبی یہ تھے، نبی بے رحم تھے، رحم تو کرتے ہی نہیں تھے، نبی تو معافی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کا نام آپ نے نہیں سنا ہے؟ نرسمہا آنند، نہیں سنا ہے؟ نرسمہا آنند سرسوتی کا نام آپ نے سنا ہے؟ نرسمہا آنند کیا کیا ہمارے نبی کے بارے میں نہیں کہا۔ نبی یہ، نبی یہ، نبی یہ، نبی تو قاتل تھے، نبی تو تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانے والے تھے۔ اس طریقے کے باتیں انہوں نے کہی ہے اور یوٹیوب کے اندر یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب بتائیے غیر مسلم اس کو سنیں گے اور اگر مسلمان ہی اس کو سن لیں جس کو سیرت معلوم نہ ہو، وہ تو سوچیں گے اچھا ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے۔ اگر کوئی انسان اپنے نبی کو دیکھ لے، اس رسول کو دیکھ لے، تو اپنی زبان سے یہی کہتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ جھوٹوں کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آؤ ذرا میں چند منظر سناؤں میرے پیارے ساتھیوں، اور ان مناظر کے اوپر غور کرو۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جس نبی کی سیرت اور جس نبی کے اخلاق حسنہ کی تصدیق ان کی بیویاں کرتی ہوں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا اخلاق ہو سکتا ہے؟ عورت کتنا بھی ہو جائے اپنے شوہر کی تعریف بڑی مشکل سے کرے گی، بہت مشکل سے۔ کچھ بھی آپ کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، کتنوں بھی دے لیجئے، کتنوں بھی، لیکن کبھی کبھی اگر آپ دے نہیں پائیے گا، عورت یہی کہے گی اپنے شوہر سے کہ اس نے آج تک تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ تو نے پریشان کیا ہے۔ میرے نبی کو دیکھو، میرے نبی کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی، نبی اکرم ڈر گئے، گھبرا گئے۔ گھر کے اندر آئے، بخاری شریف کی پہلی حدیث یعنی کتاب الوحی کے اندر دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے گھر آئے، بیوی سے کہا، حضرت خدیجہ سے کہا، آئی میری بیوی زملونی زملونی، آئی میری بیوی مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، آئی میری بیوی مجھے ڈر لگ رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں انتقال نہ کر جاؤں۔ بیوی ہو تو ایسی جواب کیا دیتی ہے، او میرے شوہر یہ کیسے ممکن ہے، آئی میرے شوہر آپ تو انکا لتصل الرحم، آئی میرے شوہر، آئی میرے سرتاج یہ کیسے ممکن ہے، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑا کرتے ہیں، آپ تو وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومُ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آئی وَتُقْرِ الضَّيْفِ، آئی میرے شوہر، آئی میرے سرتاج، آپ کی سیرت تو یہ ہے، آپ کا اخلاق حسنہ تو یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی ہے،
دوسروں کے درد کو آپ اٹھا لیا کرتے ہیں, اپنے اوپر بوجھ لاٹ دیا کرتے ہیں. تقریر سے آپ خود کھانا نہیں کھاتے لیکن مہمانوں کو کھانا کھلا دیا کرتے ہیں. اے میرے سرتاج, آپ تو ایسے ہیں, آج تک آپ نے کسی کو گالی نہیں دی ہے, کسی کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے, کسی کے اوپر آپ نے ظلم نہیں کیا ہے. یہ کیسے؟ کلا, ہرگز نہیں میرے شوہر, یہ ہو نہیں سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, محمد رسول اللہ کے اخلاق حسنہ کی تعریف ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, بہت سی جگہوں کے اندر. ودہا مت مہانے مادتیہ ورن تپسی پرستات ینیایا, کہیں فرمایا ادم جنا نراشن سے استس وشیتی, وہ نبی اتنا مہان ہوگا, وہ نبی اتنے زیادہ عالم اخلاق کے اوپر فائز ہوں گے, اتنے زیادہ کہ ان کے انتقال کر جانے کے بعد لوگ بھی ان کا نام لیں گے, ان کی زندگی میں بھی لوگ ان کا نام لیں گے. آج تو ہوتا ہے نا, کوئی بڑا آدمی ہو تو سامنے نام لے لیتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سامنے, لیکن مر جائے گا اس کے بعد بہت کمینہ آدمی تھا, اپنے پیسے کے بلبوتے پہ بہت اس نے راج کیا ہے, یہ ٹھیک نہیں تھا, ایسا تھا ویسا تھا. نبی اکرم کی زندگی میں بھی آپ کی تعریف ہوئی, اور انتقال کر جانے کے بعد آج تک اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے. آج تک سب سے زیادہ جو چرچت ہستی ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے, وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ کی ہے. آپ خود غور کر لو, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آذان کے اندر دیکھو, آج ہمارے یہاں اس رتنی کے اندر اگر 10 بجے اگر 1 بجے آذان ہے, تھوڑی دور جاؤ 10:01 کے اندر آذان ہے, اور آگے جاؤ 2 منٹ میں آذان ہے, 3 منٹ میں آذان ہے, 4 منٹ میں آذان ہے. یعنی محمد رسول اللہ کا نام ایک منٹ میں آذان کی شکل میں لیا جا رہا ہے. یعنی مؤذن کی آذان پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ مؤذن آذان کے جملوں کو, ان جملوں کو نہ دہرا لے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان جملوں کو اگر مؤذن دہرا نہ لے تب تک آذان پوری نہ ہو سکتی ہے. یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ اگر کہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا, او کائنات کے لوگوں, اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے تو جب آذان دی جائے, جب مؤذن اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر, جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہا کرو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو. جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی یہ کہہ لیا کرو لا الہ الا اللہ. امام کائنات اس کی بات فرماتے ہیں, جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا, امام کائنات فرماتے ہیں, اور دل سے اس نے ان باتوں کی تصدیق بھی کر لی. امام کائنات فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ, یا فرمایا دخل الجنہ, وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. یعنی آذان, مؤذن بھی آذان دے رہا ہے, وہ بھی نبی کا نام لے رہا ہے, تم بھی نبی کا نام لو. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, اس نبی کا نام اللہ تعالیٰ نے لینے کا حکم دیا ہے. اور ایک موقع پہ آپ نے اتنا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول لانے کا حکم دیا. ممبر رسول جیسے ہی لایا گیا, پہلے تو جیسے اتنا بڑا اسٹیج تو ہوتا نہیں تھا, کبھی کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو ممبر بلا لیتے تھے یا اپنے اونٹنی پہ سوار ہو جایا کرتے تھے. نبی اکرم نے ممبر لانے کا حکم دیا اور ممبر کے اوپر چڑھنے لگے, ممبر کے اوپر قدم رکھنے لگے. جیسے آپ نے اپنا قدم مبارک پہلی سیڑھی کے اوپر رکھا, آپ کی زبان سے نکلا آمین. پھر دوسری سیڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا, پھر فرمایا آمین.
तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। गौर से सुनो मेरे भाइयों, आपने खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद नीचे उतरे, सहाबा कराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी आज से पहले आपने कभी भी ऐसा नहीं किया, ऐ नबी आज से पहले आपने कभी भी ऐसा नहीं किया, ऐ नबी जरा बताइए ऐसा आपने क्यों किया है। नबी अकरम अपने सहाबा को परेशानी में देखना गवारा नहीं करते थे, सवाल का जवाब दे दिया करते थे। नबी अकरम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों तुमने सवाल किया तो सुनो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे पास जिब्राइल अमीन आए, तुमने तो देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा, मेरे पास आए और मेरे कान में, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मेरे कान में हजरत जिब्राइल अमीन ने कुछ बात कही और फरमाया, जैसे मैंने पहली सीढ़ी के ऊपर मैंने पहला कदम रखा, जिब्राइल अमीन कहने लगते, ओ मोहम्मद अल्लाह ताला उसको तबाह हो बर्बाद कर दे, अल्लाह ताला उसको हलाक कर दे, जिनके पास तेरा नाम लिया जाए और तुम्हारे ऊपर वो दरूद भी न पड़े, तुम्हारे ऊपर वो दरूद न पड़े, उसको अल्लाह ताला बर्बाद कर दे। हजरत जिब्राइल कहते हैं आमीन, इमाम कायनात भी फरमाते हैं आमीन। गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लेने वाला हो, दुनिया का वो सबसे बड़ा कंजूस, नाम ना ले सबसे बड़ा कंजूस, कितनी बड़ी हस्ती है। नबी अकरम से फिर सवाल किया गया, अल्लाह के नबी आपने जब दूसरी सीढ़ी के ऊपर जब आपने कदम रखा तो फिर क्यों आपने आमीन कहा? आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, जिब्राइल अमीन ने कहा, ऐ नबी अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दे, जिनकी जिंदगी में उनके माँ बाप हो, उनकी माँ हो, उनके बाप हो, या ये फरमाया कि उनके वालिदैन जिंदा हो और अपने वालिदैन की खिदमत करके वो जन्नत हासिल न कर सके, वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके। इमाम कायनात फरमाते हैं आमीन। आपने फरमाया, हम देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। फिर पूछा, अल्लाह के नबी ये बताइए आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर आमीन कहा तो क्यों कहा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आई मेरे सहाबियों, जिब्राइल अमीन मेरे कानों के पास आए और कहा, आई मोहम्मद अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दे, जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए, भी आने वाला है, रमजान जैसा महीना आए, ये तो शाबान चल रहा है ना, रमजान जैसा महीना आए और रमजान के महीने में अपने गुनाहों की माफी न मांग सके, अल्लाह को राजी न कर सके, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा न सके, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सके, कुरान की तिलावत न कर सके, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे। आपने फरमाया आमीन। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, नबी अकरम का नाम लो, नाम तो आपको लेना ही पड़ेगा, नबी का नाम ना लो तो आपकी जिंदगी मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। नमाज पढ़ो तब भी आपको नाम लेना पड़ेगा, जब आप अजान का जवाब दो तब भी आपको नबी का नाम लेना पड़ेगा। उस नबी इतना ज्यादा महान बने तो कैसे बने? नबी अकरम की अखलाक हसना की गवाही गैरों ने दी है, अखलाक हसना की तारीफ अपनों के अलावा गैरों ने की है, उनकी बीवियों ने की है। नबी अकरम की बीवी फरमा कहती है, नबी अकरम ने कभी भी खाने के ताल्लुक से ये नहीं कहा, ओ मेरी बीवी हो, तुमने खाने के अंदर नमक ज्यादा मिला दिया है, तुमने खाने के अंदर मिर्ची ज्यादा मिला दी है, तूने खाना ऐसा क्यों पकाया, ऐसा क्यों पकाया? मेरे प्यारे साथियों, ये अखलाक हसना नहीं तो फिर और किया है। आज हमारी बीवी अगर खाना जला दे, हमारी यहाँ की बहनें कुछ कर दे, शौहर तो इतना नाराज, बाद जगहों की खबर आई है कि इतना ज्यादा बीवी को पीटना शुरू कर देते हैं और बाज जगहों पे मारना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैह, अल्लाह के नबी इतने ज्यादा रहम दिल, तुम तकलीफ में तो अल्लाह के नबी तकलीफ में, तुम तकलीफ में तो अल्लाह के नबी तकलीफ में। नबी अकरम का मुजरिम सुमामा बिन सालेह, नबी अकरम का मुजरिम, बुखारी के अल्फाज हैं, नबी अकरम के मुजरिम में, मुजरिम क्यों नहीं, कई मर्तबा नबी को मारने की कोशिश की गई। सुनो आई नरसिम्हानंद, सुनो और गौर से सुनो। और कभी मैं कहता हूं नरसिम्हा तुम मेरे भाई हो,
کم سے کم اسلام کا مطالعہ کرو، کم سے کم ہمارے نبی کی تاریخ، ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کے کیریکٹر کے بارے میں جاننے کی تم کوشش کرو۔ اپنی زبان سے ایسی باتیں ہیں تم نہ نکالو، کم سے کم نبی کے بارے میں دیکھو۔ نبی اکرم کے سامنے ان کے مجرم ہے، اور ویسا مجرم جنہوں نے نبی کو کئی مرتبہ مارنے کی بھی کوشش کی ہے، نبی اکرم کے ساتھیوں کو جنہوں نے کئی بار قتل کیا ہے، اور کئی ساتھیوں کو جان سے جان لے لی ہے، کئی ساتھیوں کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ اس سمامہ بن اسال کو نبی کے ساتھیوں نے پکڑ کر کے لایا، مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی اکرم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ کر کے جیسے پلٹے، نظر پڑی ایک آدمی کو کھمبے سے باندھ دیا گیا ہے، اندھیرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون ہے۔ نبی اکرم اٹھے، جلدی سے اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد دیکھتے ارے یہ تو سمامہ بن اسال ہے جو مجھے مارنے کے اوپر تلا ہوا تھا، جس نے میرے صحابہ کو قتل کر دیا ہے۔ نبی اکرم کہتے ہیں میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ نبی اکرم کے صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے اوپر ہمارا شک ہوا، ہم نے اس کو پکڑ کر کے مسجد نبوی کے اوپر ہم نے باندھ دیا ہے، مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی اکرم کہتے ہیں او میرے صحابہ یہی ہے سمامہ بن اسال جو ہمیں مارنے کے پر تلا ہوا تھا، جس نے تمہارے ساتھیوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو جس نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ کا دشمن آ جائے جس نے آپ کے بھائیوں کو مارا ہو، قتل کیا ہو، آپ کیا کریے گا اس کے ساتھ؟ چھوڑیے گا؟ فوراً مار دیجیے گا۔ نبی اکرم کی سیرت دیکھیے، اخلاق حسنہ دیکھیے۔ نبی اکرم نے کہا اتنا زور سے اس کو باندھے ہو، کھولو 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 کھولو، کھولا، زنجیر بیڑیاں لگا دی، بس ہاتھ باندھ دیے، بس بیٹھا دیے، اور سب سے پہلے آپ نے پوچھا ائی سمامہ کیا تمہیں بھوک تو نہیں لگی ہے؟ کیا تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ اس نے ارے رات میں باندھا ہے، ابھی تک کہاں کھایا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابیوں جاؤ میرے گھر کے اندر، اگر کھانے پینے کا کوئی سامان ہو، اگر نہ ہو تو کم سے کم اونٹنی کا دودھ ہی لے کر کے آؤ، کچھ کھلاؤ اس کو۔ لایا گیا، دودھ پلایا گیا، اس دشمن نے پی لیا۔ نبی اکرم نے فرمایا ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، یا تم کیا سمجھ رہے ہو تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ سمامہ اتنا ڈینجر بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا، ڈرتا تو ذرہ برابر نہیں تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، مجرم تو ضرور ہے لیکن آنکھیں سے آنکھیں ملا کر کے کہہ رہا ہے اے محمد ان تقتل زاد امین، اگر تمہیں مارنا ہے تو مار دو، قتل کرنا ہے قتل کر دو، بوٹی بوٹی کرنا ہے تو بوٹی بوٹی کر دو۔ ان تقتل زاد امین، مجھے معلوم ہے قتل کے بدلے قتل ہی کیا جاتا ہے، میں نے قتل کیا تم بھی مجھے قتل کر دو۔ پھر اس نے کہا وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو تو احسان بھی کر سکتے ہو، شکر گزار میں تیرا رہوں گا، میں تیرا شکر گزار رہوں گا۔ پھر فرمایا